الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کا میرا موضوع کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو کون سی وہ خاص صفت عطا فرمائی تھی کہ جس صفت کا نام اللہ نے محبوب کا، کہ جو صفت اللہ نے اپنے محبوب کی قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے، آپ احباب کے سامنے تلاوت کلام الہی کرنے کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے میرے محبوب کریم آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب کو یہ عظیم صفت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، فرمایا باقی ساری چیزیں اے میرے محبوب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن نیکی بھی تب بنتی ہے جب میرے محبوب کے ساتھ ملتی ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کی ایک تعلق اور نسبت ہوتی ہے، جس چیز کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسے بھی نیکی بنا دیا کرتے ہیں۔ جس چیز کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چن لیتے ہیں، جس چیز کو حضور کر لیتے ہیں وہ نیکی بن جاتی ہے، جس کو ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ نے فرمایا جسے چھوڑ دیتے ہیں، جسے ناپسند کرتے ہیں وہ گناہ بن جاتا ہے۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عظیم اخلاق کا مالک بنایا۔ اخلاق حضور کا بہت اعلیٰ تھا، چاہے جس حال میں بھی ہوتے، جو بھی ہوتا، حضور ہر وقت اپنے اخلاق کا دامن تھام کر رکھتے۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی تو ہم نے اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا۔ جب ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنا، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بن گیا، تو ہم نے اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا۔ ہم گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں اور ہر قسم کی اپنے حرب اختیار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم رسول اللہ کی ذات تو وہ ہے۔ ایک وقت ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا آپ کے ساتھ سودا ہوا تھا کھجوروں کا، تو سودا ہوا تھا، اب آپ نے مجھے قیمت ادا نہیں کی۔ 2 دن پہلے وہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں قیمت لینے کے لیے۔ اب وقت مقرر تھا کہ فلاں دن تجھے تیری قیمت مل جائے گی، فلاں دن تو آئے گا، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ وہ 2 دن پہلے آ گیا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے دی ہی نہیں قیمت۔ یہ عبد المطلب کے خاندان والوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اور نعوذ باللہ اس نے حضور کے گلیبان میں کپڑا ڈال کر حضور کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا سخت حضور کو اس نے دبایا، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا، قریب ہی حضرت عمر موجود تھے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمر فوراً اپنی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اگر حکم ہو تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمر، اچھا تو یہ تھا کہ تو ہمارے درمیان ہمارا فیصلہ کرتا، اچھا تو یہ تھا کہ تو کھجوریں لا کر مجھے دیتا اور میں کھجوریں اسے دیتا، ہمارا معاملہ حل ہو جاتا۔ تو ہمارے معاملات کو حل کرتا، یہ بہتر تھا، نہ کہ تو تلوار نکال کر کہہ رہا ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا اب عمر جاؤ، کھجوریں بھی لے کر آؤ اور اس یہودی کو دو۔ فرمایا جو کھجوریں اس کی بنتی ہیں وہ بھی اسے دے دو، اور اس سے اوپر جو تم نے اسے دینی ہے وہ بھی اسے عطا فرما دو۔ فرمایا جو اس کا حق ہے وہ تو اسے دو ہی دو، لیکن اسے کچھ تھوڑا سا مال اور زیادہ بھی دینا۔ حضرت عمر بڑے غصے میں تھے۔ جب وہ آپ کے ساتھ گیا، وہ یہودی، حضرت عمر نے اسے کھجوریں دیں۔ جب حضرت عمر نے اسے وہ مقررہ کھجوریں پیش کی، وہ لے کر جانے لگا، حضرت عمر نے تھوڑی سی اور کھجوریں اسے دیں، تو وہ کہنے لگا یہ تو میری اپنی ہے، لیکن یہ جو زیادہ دے رہی ہو یہ کس وجہ سے دے رہی ہو؟ یہ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کس بات کے لیے؟ میں نے تو تمہارے نبی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، میں نے تو اچھا سلوک نہیں کیا، پھر کیوں دے رہے ہو؟ سنیے حضرت عمر کا جواب۔ حضرت عمر کہنے لگے وہ جو میں نے تمہاری طرف غصے کی عالم میں دیکھا تھا، غصے کی نگاہ کے ساتھ جو میں نے تمہاری طرف دیکھا تھا، رسول اللہ نے فرمایا وہ غصے کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے تم نے اسے کھجوریں اور زیادہ عطا فرمانی ہیں۔ جیسے ہی اس نے اور زیادہ کھجوریں لیں تو وہ کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا عمر میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، میں نے تورات کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ جو آخر الزمان، جو اللہ کا محبوب نبی ہوگا، جو آخری نبی ہوگا، اس کے اندر جو میں نے نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری کی ساری نشانیاں میں نے رسول اللہ کے اندر دیکھ لی ہیں، وہ میں نے پا لی ہیں، میں نے حضور کے اندر وہ نشانیاں دیکھ لی ہیں، لیکن صرف 2 نشانیاں رہتی تھیں، ایک حضور کا حلم، بردباری،
اور دوسرا حضور کیسے غصے کے عالم میں معاملات کرتے ہیں یہ میں نے دیکھنا تھا کہ نبی کیسے معاملہ کرتا ہے۔ میں نے باقی ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، یہ دو نشانیاں رہتی تھیں۔ آج میں نے رسول اللہ کے گلے میں کپڑا ڈال کر یہ بھی دیکھا ہے حضور غصے کے عالم میں اور بھی خوبصورت بولتے ہیں، اور بھی اچھا بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں حسین بولتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، میرے محبوب کے جیسا تو اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ فرمایا اے عمر میں نے وہ نشانیاں دیکھنی تھی، اسی لیے تو میں نے تیرے نبی کے گلے میں وہ پٹا ڈالا تھا، وہ میں نے چادر ڈالی تھی، دیکھنا چاہتا تھا نبی غصے میں کیا کرتا ہے، اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جب حضرت عمر نے یہ سارا منظر سنا پھر فرمایا اب تو بتا کیا دیکھا ہے۔ کہنے لگا خدا کی قسم تیرے مصطفیٰ سے بڑا میں نے کوئی حلیم دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے آقا سے بڑا کوئی کریم دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے مصطفیٰ جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا عمر دیر نہ کر، مجھے جلدی سے محمد کا کلمہ پڑھا، مجھے جلدی سے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھا، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا پھر آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر آپ نے اسے مسلمان کیا۔ خدا کی قسم یہی بات ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب کریم ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنایا، عظیم اخلاق عطا فرمایا۔ میرے دوستو میرے کریم آقا کو اللہ نے کتنا عظیم اخلاق عطا فرمایا، سنیے توجہ کے ساتھ، میرے کریم آقا کو اللہ نے کتنا بڑا اخلاق، عظیم اخلاق فرمایا عطا فرمایا۔ کہیں میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب یہ دنیا تو بڑی قلیل ہے، دنیا بڑی تھوڑی ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے، بڑی سمٹی ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا کا حال یہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ اس دنیا میں گھومنا شروع کر دے تو کیا وہ پوری دنیا گھوم سکتا ہے؟ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ بندہ پوری دنیا گھومنا چاہے تو پوری دنیا گھوم سکتا نہیں، ہر جگہ دیکھنا چاہے تو پوری جگہ دیکھ سکتا نہیں۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب دنیا قلیل تھوڑی ہے۔ جس دنیا کو رب نے فرمایا دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، بندے کے بس میں نہیں کہ وہ اس دنیا میں گھوم سکے پھر سکے، ساری دنیا کا احاطہ کر سکے، لیکن میرے محبوب کے اخلاق کے باری آئی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمایا، عظیم اخلاق کا مالک فرمایا عطا بنایا۔ میرے محبوب کو کیسا عظیم؟ فرمایا ہے میرے محبوب ساری صفات الگ الگ کر کے میں نے سارے انبیاء میں رکھی۔ حضرت یوسف کو میں نے حسن عطا فرمایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو میں نے جو صفات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ کو جو عطا فرمائی، سے یہ سارے نبیوں کی صفات الگ الگ ایک ایک عطا فرمائی۔ اے محبوب ہم نے تم پر کرم کیا، یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے تیری ذات میں رکھ دیا ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ ہم نے محبوب ہر نبی کو ایک ایک عطا کیا، ہر نبی کو ایک ایک صفت دی، لیکن ساری صفات کو اکٹھا کر کے ہم نے تیری ذات میں رکھ دیا ہے۔ ایسا عظیم اخلاق کا مالک بنایا، ایسا عظیم حضور کا اخلاق تھا۔ فرمایا محبوب ہر چیز تیرے تابع بنائی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تجھے میں نے تابع بنایا، ہر چیز تیرے قدموں میں ڈالی ہے،
اخلاق بھی ہے تو وہ تیرے ساتھ لگتا ہے تو پھر اچھا بنتا ہے۔ آج خدا کی قسم ہم جتنا بھی بندہ متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کوئی بندہ نماز پڑھے گا تو ہم اسے نمازی کہیں گے، ایسا ہی ہے۔ اگر بندہ گلی میں گھومنے پھرنے والا ہو ہم اسے نمازی کہہ سکتے نہیں، ہم کہیں گے یہ گلی میں گھومنے پھرنے والا ایسے ہی ہے۔ جب بندہ نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو تو ہم اسے نمازی کہتے ہیں۔ جو بندہ حج کر کے آئے ہم اسے حاجی کہتے ہیں۔ جو بندہ اچھا کام کرے، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنے والا ہو، ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا نیک ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اس کی نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے، یہ بڑا حیا والا ہے۔ خدا کی قسم میرے محبوب کو جب اللہ نے بنایا، فرمایا میرے محبوب دنیا والے جب بولیں گے کسی کے ساتھ اچھا بولیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ ان کا بولنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ بڑے اچھی اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے محبوب ہم نے اخلاق کو تیری ذات میں ایسے رکھ دیا، تو جب بھی بولے گا تیری ذات میں سے اچھائی ہی نکلے گی، تو جب بھی بولے گا تیری ذات میں سے اچھا ہی اچھا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ تو بولے اور کچھ غلط ہو، کچھ برا ہو۔ میرے محبوب تو جب بولتا ہے میرے حکموں سے بولتا ہے، تو جب بولے گا تیرا اخلاق پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے محبوب کی حدیث سے پاک فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، بندے کا مومن کب، بندہ ایماندار کب بنتا ہے، بندہ پکا مومن کب بنتا ہے؟ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ احسنہم خلقا، فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ اچھے اخلاق والوں کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں آج آپ کو یہاں پر چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ کیسے ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ باپ کے ساتھ بیٹا بولتا ہے تو خدا کی قسم آج کے دور میں وہ یہ لحاظ نہیں رکھ رہا ہوتا کہ میں بول کس کے ساتھ رہا ہوں، میں بات کس کے ساتھ کر رہا ہوں، میں کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ آج جب بچہ استاذ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے اسے پھر بھی تمیز نہیں ہوتی میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آج اپنا مرید پیر کے ساتھ بولتا ہے، اسے بھی یہ عقل میں ہونا چاہیے میں جس کے ساتھ بول رہا ہوں وہ کون ہے، لہذا عقل میں یہ ہو۔ خدا کی قسم بڑا چھوٹے سے بولے وہ بھی ایک دائرے کے اندر بولے، یہ نہ ہو تیری گفتگو چھوٹے کو بگاڑ دے۔ جب چھوٹا بولتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، بڑے کا لحاظ رکھے۔ یہی تیرے میرے اندر آج کمی ہے، اسی بات کی ہم کمی محسوس کر رہے ہیں۔ یہی بات ہے، ہم نے اولاد کو اخلاق سکھانا چھوڑا۔ جب ہم نے اولاد کو اخلاق سکھانا چھوڑا، ہم نے اولاد کو دین سکھانا چھوڑا تو اولاد نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آج ہم در بدر کے دھکے کیوں کھاتے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تیرے میرے منہ کے بولے ہوئے بول میٹھے نہیں۔ آج کبھی کسی کے ساتھ دو بول بندہ میٹھے بول لے، خدا کی قسم کوئی دشمن بھی آ جائے پھر بھی اس کے ساتھ میٹھے بول بول۔ جب بندہ دشمنوں کے ساتھ بھی میٹھے بول بولتا ہے پھر وہ دشمن دشمن نہیں رہتا بلکہ دشمن بھی محبت میں بدل کر وہ بھی اپنا پیارا بن جاتا ہے۔ یہی بات ہے، میرے آقا نے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت والا معاملہ کیا، پیار والا معاملہ کیا۔ جب میرے آقا نے نبوت کے اعلان کیا تو اس وقت طائف کے اندر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، ادھر طائف کے اندر اعلان کیا، اے طائف والو سن لو، میں اللہ کا محبوب تمہارے پاس آیا ہوں، میں اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا اعلان کر رہا ہوں تمہاری بارگاہ میں، تمہارے پاس آ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس وقت
طائف والوں نے آپ کو مارا، لو لوہان کیا، کسی نے آپ پر پتھر برسائے، کسی نے ڈنڈے برسائے، تو لو لوہان ہونے کے باوجود میرا نبی ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا مولا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مولا یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں مولا برباد نہ کرنا، انہیں ہدایت عطا فرما دینا، انہیں بولے انہیں ہدایت عطا فرما دینا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے، کوئی گالی نکالے آگے سے ہم بھی اسے گالی دیتے ہیں، تو نکی گڈی میں تھوڑی وڈی کر سکتا، ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں تو نے چھوٹی سی گالی دی میں بڑی دوں گا، خدا کی قسم ہم اسے اپنے آپ پر دلیر سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو میں گلی میں کھڑا ہو کر اسے 2 تھپڑ رسید کروں گا، ایسے ہی ہے۔ یہ آج ہمارے اخلاق کو نیچے لے کر ہم اپنے اخلاق کو جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کوئی دشمن بھی ہمیں دیکھے تو وہ یہ نہ کہے یہ کوئی عام آ رہا ہے، بلکہ جیسے اس کی نگاہ ہم پر پڑے وہ یہی کہے کوئی عام نہیں محبوب کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا نوکر آ رہا ہے، یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو ان طائف والوں نے حضور کو پتھر مارے، جب میرے آقا کو لو لوہان کیا، خدا کی قسم میرے آقا نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا، حضور نے جب انہیں یہ دیکھا تو اس وقت فرشتہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یہ طائف کے پہاڑ اٹھا کر ان پر مار دیتے ہیں، انہیں برباد کر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں انہیں پتھر نہیں مارنے، میرے کریم نے فرمایا انہیں برباد نہیں کرنا، دعا مانگی مولا یہ برباد ہو گئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، مولا انہیں برباد نہ کر، ان کی اولاد آئے گی جو محمد کو ماننے والی ہوگی۔ اسی لیے تو کسی عاشق بولے تھے کہہ رہے کہ پتھر مارنو والے یارا جے کل میں ول قسم خدا دی، قسم خدا دی تو دوزخ کدی نہ جا، میرے آقا نے فرمایا پتھر مارن والے یارا، اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پھر سنا دیتا ہوں، پتھر مارنے والے یارا، جب حضور کا پتھر لگے میرے آقا نے کیا کہا، فرمایا پتھر مارنے والے یارا جے کل میں ول آویں، یہ حضور حشر کی بات کر رہے ہیں، فرمایا پتھر مارنے والے یارا جے کل میں ول آویں، قسم خدا دی، قسم خدا دی تو دوزخ کدی نہ جاویں، فرمایا اگر تو آج بھی میری طرف پلٹ کر آتا ہے، آج بھی میری طرف آ جاتا ہے، میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم اللہ تمہیں دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرما دے گا، یہی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اخلاق کے 360 درجے ہیں، کتنے؟ اونچا بولیں، 360 درجے ہیں۔ قریب حضرت ابو بکر پاس تھے، حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ان 360 وچوں میں وچ کوئی پایا وے نا، یہ غارے یہ یار تھا، محبوب سے کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے کوئی میرے اندر بھی پایا جاتا ہے، کوئی میرے اندر بھی موجود ہے، میرے محبوب نے فرمایا اے صدیق خدا کی قسم کوئی ایسا موجود ہی نہیں جو تیرے اندر نہ ہو، کوئی ایسا موجود ہی، کوئی ایسی صفت ہی نہیں ہے جو تیرے اندر نہ ہو، اے صدیق ہر چیز کو اٹھا کر اللہ نے تیری ذات میں رکھ دیا ہے۔ آج حضرت صدیق اکبر کی ذات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی صدیق ایسا تھا، خدا کی قسم میرا محبوب جسے ضمانت دے رہا ہو، صدیق 360 درجوں میں کوئی ایسا درجہ نہیں جو تیری ذات میں نہ پایا جا رہا ہو، تجھے اللہ نے ہر لحاظ سے مکمل بنا دیا، تیرے اندر وہ اخلاق کی ہر صفت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا 360 درجوں میں سے جس میرے امتی کی صفت یہ ایک ہوگی،
فرمایا 360 درجے ہے، 360 میں سے میرے امتی کے اندر جو ایک درجہ بھی پایا گیا، ایک تو یہ ہے کہ وہ توحید کا اعلان کرنے والا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو۔ فرمایا پہلی بات شرط یہ ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اور دوسری بات آپ نے فرمایا توحید کے ساتھ اس کے اندر اگر ایک یہ درجہ بھی پایا گیا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاق کا ایک درجہ بھی تیرے میرے اندر موجود ہونا۔ کسی نے کہا، حضرت عائشہ سے پوچھا، اے اماں عائشہ یہ بتاؤ حضور کا اخلاق کیسا؟ حضور کا، کاش کوئی ہمارے گھر والوں سے بھی پوچھتا ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ لوگ دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ بولنے والا کیا بولتا ہے۔ آج بولے زبان کھولے تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے اس وچ ائی کچھ۔ خدا کی قسم حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کا اخلاق، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، آپ کی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب آپ نے فرمایا حضور کا اخلاق پوچھنے آیا ہے، جا رب کا قرآن پڑھ، تجھے ہر جگہ پر قرآن میں اللہ کے محبوب کا اخلاق، ہر جگہ پر اخلاق ہی اخلاق نظر آئے گا۔ جب اس نے کہا عائشہ مجھے محبوب کا اخلاق بتائیے، میں حضرت عائشہ کہنے لگی تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، جا قرآن پڑھ، تو پڑھتا جائے گا تجھے رب کے محبوب کا اخلاق سمجھ آتا جائے گا۔ فرمایا اے محبوب ہم نے تجھے عظیم اخلاق کا مالک بنایا، میرے محبوب کو اللہ نے ایسا اخلاق عطا فرمایا، ہر جگہ پر ہر لائن میرے محبوب کی اخلاق بتا رہی ہے، ہر لفظ میرے محبوب کا اخلاق بتا رہا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شدہ مدہ تیزے رازبرا شان تیری وچایا تے عملوں کا، اچھا بولو، عملوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا، میرا عشق تے کہندا ہے، میں آکھدا ہے کہ عام لوگاں خبر نہ کوئی تے سنیا رمضان پایا، مل کے آکھو عام لوگاں خبر نہ کوئی تے سنیا رمضان پایا۔ میرے آقا کو اللہ نے ایسا اخلاق عطا فرمایا۔ ایک دفعہ حضور اپنے حجرے کے اندر موجود تھے، بس آخری بات اجازت، انشاءاللہ آگے سے پورا فکس 2 بجے جماعت کھڑی کریں گے، کیونکہ دیر ہو جاتی ہے تو دوست شکوہ کرتے ہیں۔ حضور حجرے کے اندر موجود تھے، صحابہ قریب تھے، صحابہ آتے گئے، اتنے صحابہ آ گئے کہ تعداد زیادہ ہو گئی۔ ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، جب حضور کے پاس آیا نا تو اس کی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضور نے اپنی کالی کملی اٹھائی، اس کی جانب پھینکی، فرمایا یہ پکڑ، اس کے اوپر بیٹھ جا۔ کیسا مقدر تھا، کیسا مقدر تھا، فرمایا یہ کالی کملی لے، اس کے اوپر بیٹھ۔ خدا کی قسم وہ بھی صحابی تھا، وہابی نہیں تھا، صحابی تھا۔ اسے اٹھایا، آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں پہ لگا کر کہتا ہے یا رسول اللہ غلام کی اتنی ہمت اور جرت کہاں، غلام کیسے اوپر بیٹھ سکتا ہے یا رسول اللہ؟ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ میں آج ہم بھی حضور کی ہر نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بولیں، یہ سنیوں کا شیوا ہوتا ہے،
یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، یہ ہمیں عطا کی ہے۔ خدا کی قسم جو بھی ہو جیسا بھی ہو، نسبت آقا کے ساتھ مل گئی، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ جیسا بھی ہو، کوئی کیا سے کیا کہتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ بولے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ صحابی تھا، جب حضور نے اس کی طرف اپنی کالی کملی پھینکی، فرمایا تو اس کے اوپر بیٹھ جا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک نوکر کی ہمت کہاں، ایک غلام کی اتنی ہمت کہاں کہ اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ انہوں نے اٹھایا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئے، جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب وہاں پر بیٹھے تو ساری باتیں سننے کے باوجود وہ صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اتنی ہمت کہاں، اتنی طاقت کہاں کہ ایک غلام محبوب کی چادر پر بیٹھ جائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے، کہتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے، مل کر اتنا آسان شعر، جس کی تسکی سے روتے ہوئے، نہیں حالے بھی آواز نہیں آ رہی، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لا، گج کے اس تبسم کی عادت پہ لا۔ میرے محبوب جب مسکراتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا، حضور جب صحابہ سے پیار کرتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں۔ آخری حدیث پاک حضور نے فرمایا جس دا اخلاق چنگا، اس تو میں محمد بشارت دے رہے ہیں، کل قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔